السلام علیکم محترم ناظرین کرام، ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس ٹاپک کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے کلینک میں مریض آتے ہیں تو اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، مجھے کیا ہے، مجھے یہ بیماری کیوں ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر وقت کیوں کے چکروں میں نہ پڑے۔ ہمارے کلینک میں کئی مریض ایسے آتے ہیں جن کا کہنا ہوتا ہے کہ بس ایک بار بیماری کا پتہ چل جائے کہ مجھے کیا ہے تو پھر میرا علاج ہو جائے گا۔ تو میں انہیں جواب میں یہ کہتا ہوں کہ سارے ٹیسٹ تو آپ نے کروا لیے، اور کیا باقی رہ جاتا ہے؟ تو میرا یہ سوال ہوتا ہے، کیا آپ نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے کہ مجھے کیا ہے؟ جواب ملتا ہے انہوں نے کچھ نہیں بتایا، انہوں نے کہا دوائی لیں۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی انفیکشن ہے، بعض کا جواب ہوتا ہے الرجی ہے، بعض کا جواب ہوتا ہے جی آپ کو اعصابی کمزوری ہے، وائرس ہے، بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ بہت سارے ایسے کیوں ہیں جن کا جواب نامعلوم ہے۔ جی، وجہ اس لیے کہ قوانین قدرت اللہ نے بنائے ہیں، اور اللہ نے بندوں کو سارا علم منتقل نہیں کیا، قلیل علم دیا ہے۔ اگر قوانین انسان نے بنائے ہوتے تو ہر کیوں کا جواب بھی موجود ہوتا۔ سائنس ابھی تک سارے کیوں کا جواب معلوم نہیں کر سکتی۔ آپ گوگل کر لیں، بہت ساری بیماریوں کے آگے لکھا ہوا ہوتا ہے پیشنٹ از انکیوریبل بیکاز ریزن از unknown۔ لہذا مریض حضرات سے گزارش ہے کہ اپنا سارا احوال مکمل تفصیل سے اپنے معالج کو بتائیے۔ ایک ایسا معالج جو سکون اور اطمینان سے آپ کی بات سنے، اور یاد رکھیے کہ مکمل علاج کے لیے مکمل علاج مناسب وقت کا متقاضی ہوتا ہے۔ ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمائی جا سکتی۔ لہذا میں یہاں ہومیوپیتھک معالجین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کچھ ایسا ہی ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ہے۔ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں جن کا شافی جواب نہیں مل پاتا۔ لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہے ہیں اور نیک نیتی سے اسے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یقین جانیے وقت کے ساتھ ساتھ اس طریقہ علاج کے راز آپ پر منکشف ہوتے چلے جائیں گے۔ جلد بازی نہ کیجیے۔ قدرت کا ایک قانون ہے، اور وہ اپنے بندوں پر مناسب وقت میں ہی راز آشکارا کرتی ہے، اور میرٹ پر کرتی ہے۔ پہلے اپنا میرٹ بنائیں۔ ہومیوپیتھی کو سمجھنے کے لیے سائنسی سوچ کے ساتھ ساتھ غیر مادی سوچ بھی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ حضرت انسان اگرچہ مٹی کا بنا ہوا ہے، لیکن ہم چلتے پھرتے لوگوں میں ایک ایسی شے بھی موجود ہے جو ہم سے یہ سب کچھ کرا رہی ہے، جو روح اور جسم کے درمیان رابطہ رکھے ہوئے۔ جی، اس کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور بیماری کی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے، کیونکہ بیماری ہر لمحہ اس پر حملہ آور ہونے اور اس کو زیر کرنے کی طاق میں رہتی ہے۔ اس قوت کو، کس کو؟ جو روح اور جسم کے درمیان ایک پل کا کام سر انجام دے رہی ہے، اور اسی کا نام قوت حیات ہے، وائٹل فورس ہے۔ باقی سب تفاصیل ہیں۔ استادوں سے سیکھنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کے نسخے چرانے کی کوشش کریں۔
چوری کے مال میں برکت نہیں ہوتی. اپنا نسخہ خود بنائیں. ہر مریض کے لیے الگ نسخہ ہوتا ہے جو آپ نے خود اس وقت ہی بنانا ہوتا ہے. گلے شکوے کرنے کی عادت سے جان چھڑائیں. یہ عادت منفی سوچ کو جنم دیتی ہے اور علم کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے. آپ کی منفی سوچ آپ کے علم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ. میں نے دیکھا جو مالج اور سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں کچھ نہیں سیکھ پاتے. سیکھنے کے لیے سب سے پہلے قربانی اپنی انا کی دینی پڑتی ہے. جذبہ صادق شرط ہے. اپنا مطالعہ اور حلقہ احباب وسیع کریں. لوگوں سے کمیونیکیشن میں رہیں اور ایک دن آپ کا شمار انشاءاللہ معروف معالجین میں ہوگا. تھینک یو سو مچ.